آپ نے جو ہے شراب کی بات کی، الکوہل کی بات تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ الکوہل میں بھی جو ہے 1 ٹو 2% بریڈ جو بریڈ کھاتے ہیں نا بیکری وغیرہ میں، مہم۔ تو جب اس کو فرمنٹیشن کیا جاتا ہے، تو ریسیڈیوز کے طور پہ جو ہے 1 ٹو 2% جو ہے بریڈ کے اندر الکوہل رہتا ہے۔ تو کیا ویسی بریڈ کھائی جا سکتی ہے اگر اس میں اگر الکوہل 1% بھی حرام نہیں ہے، شراب حرام ہے میرے بھائی، ہماری شریعت میں الکوہل نہ، الکوہل تو بعد میں بنی ہے، جی، الکوہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، جی، الکوہل کو جابر ابن حیان نے ظاہراً بنایا تھا، وہ بعد میں تھے، دوسری جی، صدی میں تھے۔ تو حرمت جو ہے احادیث میں، وہ حرمت وہ کس پر ہے؟ یا تو بیر ہے جو نبیذ ہے، بیر لوگ پیتے ہیں نا، وہ جی، کھجور سے عرب بناتے تھے، بعض لوگ اس کو جو سے بناتے ہیں، بعض گندم سے بناتے ہیں، وہ حرام ہے، جی، اور شراب حرام ہے۔ اب اگر کسی نے الکوہل شراب سے بنایا نا، شراب سے الکوہل اس نے نکال دیا، جی، تو وہ الکوہل وہ حرام ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور طریقے سے بناتے ہیں، انڈسٹریل اسکیل پہ بناتے ہیں، جو شراب میں جو الکوہل ہوتا ہے، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوائی وغیرہ میں ڈالتے ہیں، شراب ڈالتے ہیں، وہ الگ سے، وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز الگ سے الکوہل بناتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں۔ بہرحال بریڈ میں جو ہے نا، بریڈ تو شراب ہے ہی نہیں ہے، اس میں ایسٹ ہوتا ہے، فرمنٹیشن ہوتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے آپ اس کو لے کے جائیں، اس کا کیمیکل انالیسس کریں لیب میں، تو اس میں کچھ الکوہل ہو، بات اب میں نے پہلی دفعہ سنا، صحیح بھی ہوگا، لیکن صحیح یہ ہے، تو یہ بالکل صحیح شراب ہے۔ نہیں ہے۔ جی، الکوہل کا کوئی حکم نہیں ہے اسلام میں، حرمت ہے شراب پر، اگر شراب ہے جی۔ یا بیئر ہے تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میرا پوچھنا مطلب جیسے کہ شراب کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، جو ماہیت ہوتی ہے، اگر بریڈ میں بھی وہی ہو لیکن بہت مقدار میں ہو، جیسے مہم، کہ اگر آپ جو ہے ایک بریڈ لے کے پوری بریڈ خالی نارمل ایسے کھا لیجیے، تو اس سے بھی آپ کو غنودگی آتی۔ ایک نارمل بریڈ لے کے اس کو کچھ مہم۔ بھی مطلب جیم وغیرہ کچھ بھی نہیں، سادی بریڈ کھا لی پوری 1 بریڈ کھانے میں نے تجربہ کیا ہے، اس سے غنودگی آتی بریڈ کھانے سے، خالی ایک بریڈ نارمل بریڈ ٹھیک، بہرحال حرمت شراب کی ہے، ایسا حرمت لگتا ہے۔ حرمت یسٹ کی نہیں ہے، الکوہل کی نہیں ہے۔ جی جناب، مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں، بالکل ہے۔ جی، بالکل۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اس کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور کیا اسلام قبول کرنے کے لیے اخلاق ضروری ہے یا اصل چیز کیا ہے جس سے اسلام کو ہم قبول کرنا چاہیے؟ اچھا، ایک منٹ، جی، اچھا، کہہ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے، یہ پوچھا آپ نے؟ ہاں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیوں قبول کرنا چاہیے؟ کیوں اور قبول کرنا اصل چاہیے؟ چیز کیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ ہاں، دیکھیں اسلام کیوں قبول کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام حق ہے، کیونکہ اسلام حق ہے، واقعاً اس زمین و آسمان کا، اس ہستی کا، ہمارے اور آپ کا ایک خالق ہے، اور اس خالق نے حقیقتاً، واقعاً خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارسال کیا ہے۔ اس کے دلائل بہت ہیں، اللہ کے وجود کے دلائل، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے دلائل بے انتہا۔ تو یہ اس لیے کہ حق ہے، اور اس اللہ کا، اس خالق زمین و آسمان کا، اگر یہ واقعاً اس زمین و آسمان کا کوئی بنانے والا ہے، وہ آل پاورفل ہے، آل نالجبل ہے، یہ عالم ہے، علیم ہے، قادر ہے ہر مطلب پہ، وہ ہمیں اس نے ہمیں بنائے، تو یہ نہایت ایک بہت ہی اہم حقیقت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اہم حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا اور آپ کا مثلا ایک پڑوسی ہے، آپ کے گھر کے ساتھ کوئی پڑوسی رہتا ہے، اگر پڑوسی ہے اس کی اہمیت ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک پڑوسی بھی ہے، ادھر سنسان جگہ نہیں ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر شہر میں کوئی ایک پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن میں کوئی بہت بڑا تانے دار ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اگر ہمارا ایک بنانے والا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اور وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک خاص انداز میں گفتگو کریں، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، اس کی ورشپ کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خاص انداز میں، ایک خاص طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اس کی کچھ قوانین ہیں کہ اگر ان کو آپ نے فالو کیا تو وہ ابدی سعادت آپ کو عطا کرے گا، اور اگر فالو نہیں کیا تو وہ آپ کو ابد کے لیے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ تو بہت ضروری بات ہے، اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے نہیں، اس سے مور امپورٹنٹ کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہماری پوری زندگی کو یہی ڈکٹیٹ کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اسلام کو قبول کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اسلام حق ہے،
اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً نبی ہیں، قرآن واقعاً اللہ کا کلام ہے، اور نبی نے جو دین لے کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وہی دین ہے کہ اس کے مطابق اللہ نے جو پروگرام ہمیں دیا ہے کہ زندگی اس طرح سے تم گزارو، میرے ساتھ اس انداز سے روزانہ بات کرو، میں تیرے انتظار میں ہوتا ہوں 5 دفعہ دن میں، میرے ساتھ اس طرح سے بات کرو، میرے ساتھ اس طرح راز و نیاز کرو، مجھے اس طرح مانگو، مجھے اس طرح طلب کرو، اور میری رضا ان باتوں میں ہے۔ تو یہ واقعاً اللہ کی جانب سے وہ پروگرام، وہ میسج ہمیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسلام ہے، اور اسلام کیوں قبول کرنی چاہیے اس کی دلیل ہے، ٹھیک؟ اور مزید کوئی حکم؟ جی، میرا حکم یہ سوال یہ تھا کہ جب ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جو ہے بعض لوگ جو ہے اخلاق سے اسلام قبول کرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اذان کی آواز بہت اچھی تھی کہ تو میرے کو جو ہے اسلام کی طرف راغب ہونا دل بولا۔ عجیب اور قسم کے جو ہے ہم نے بہت سے جو ہے واقعات سن رکھے ہیں۔ تو اسلام قبول کرنے کے لیے مطلب کیا چیز کو سن کے قبول کرنا اصل کیا بولنا اور کیا سمجھ کے قبول کرنا؟ میں سمجھے میری بات آپ؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات، اور میرا جواب یہی ہے، اس لیے کہ اسلام حق ہے، it's true۔ کیوں اسلام کو قبول کریں؟ نہیں بیکاز آپ میں بول رہے میں نہیں ہیں کہتا کہ نا، آپ آواز بول رہے ہیں وہ اذان کی آواز خوبصورت ہے، یا قرآن کی تلاوت کان کو اچھی لگتی ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اس لیے اسلام قبول کرنی چاہیے کہ اذان جو ہے وہ بہت، اس کی آواز بہت سنہری ہوتی ہے، دنیا میں سنہرے آواز بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں جی، ہے کہ وہی بول رہا ہوں۔ جی، ہاں سنہرے آواز اتمن اس کا میسج بھی صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط بات کو بہت خوبصورت، آپ کے ہندوستان میں بہت بہت سے ایسے گلوکار ہیں، بہت ساری چیزیں وہ گاتے ہیں، سناتے ہیں آپ کو بہت خوبصورت آواز میں، جی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جی، ہے کہ ان کا میسج بھی صحیح ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی جی، صحیح ہے، وہ نہایت ہی گھٹیا اشعار ہوتے ہیں، نہایت ہی گھٹیا اشعار جی، کو بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ کو سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ اسلام کیوں قبول کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، حق ہے، یہ واقعاً اللہ حق ہے، حقیقتاً اللہ ہے، حقیقتاً اللہ ہم سے عبادت مانگتا ہے، اور ایک خاص طریقے سے عبادت مانگتا ہے۔ اس طریقے سے عبادت کرو گے تو تمہیں میں ابدی سعادت دوں گا، اس طریقے سے نہیں کرو گے تو ابدی سعادت نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ ہے، بنانے والا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جو حقیقت میں ہے، اس کی دلائل بے شمار ہیں، ہر ہستی کے ہر ذرے میں اس کے وجود کے دلائل ہیں، ہر ذرہ جو ہے ایک اس کی معرفت کی ایک بہت موٹی کتاب ہے، بلکہ ایک لائبریری ہے۔ تو اس نے اس کا پیغام ہمارے لیے کیوں قبول کریں؟ اس کے پیغام کو کیوں قبول نہ کریں؟ کیوں قبول نہ کریں نا؟ تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، جب ہمارا ہر سانس اس کے قبضے دست قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، حسب نعمتیں اس کی جانب سے ہیں، اس کے میسج کو کیوں قبول نہ کریں؟ کوئی وجہ ہے؟ اس کا قبول نہ کرنا، اس کی مخالفت کرنا، نہایت ہی حماقت، نہایت ہی جہالت، نہایت اپنے آپ پہ ظلم کرنا، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والی بات، ٹھیک ہے بھائی؟ اور مزید کوئی سوال؟ جی، یہ